ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماہر بین الاقوامی امور حامد المشرقی صاحب، ان کو ویلکم کریں گے۔ حامد صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے، ٹرانسمیشن کے لیے۔ کہیے گا، ہم مستقل اس حوالے سے گفتگو کرتے آئے ہیں مختلف پروگرامز میں، مختلف ٹرانسمیشنز کے اندر۔ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ دورہ کتنے دیر پا ہو سکتا ہے؟ کیا اس دورے کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے عباس اراغچی کی جانب سے؟ اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پر کم از کم پہلا مطالبہ نہیں مانا جائے گا اسٹریٹ آف ہارمز سے متعلق، اس وقت تک ہم کسی بھی طرح سے معاملات کو، مذاکرات کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ واٹس یور ویژن آن دیٹ؟ معروف، بہت شکریہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عباس اراغچی کا آنا جو ہے وہ بڑا خوش آئند ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ تاثر ختم ہو گیا کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ شاید ایران کے اندر کوئی ایسے گروپس ہیں یا کوئی ایسی رائٹ ونگ ہے جو ابھی مذاکرات کا حامی نہیں ہے، تو وہ تاثر ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ نظر آ رہے ہیں دنیا کو کہ وہ کہیں نہ کہیں ریزلٹس اورینٹیڈ ہے، ان سے کوئی نہ کوئی نتیجے نکل رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ بات حقیقت ہے کہ ایران نے یہ جو مطالبہ کیا ہے کہ اب بحری ناکہ بندی ختم ہونی چاہیے امریکہ کی طرف سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے مذاکرات سے پہلے کی جو صورتحال ہے، اگر اس سے بھی زیادہ مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی خطے میں، تو پھر مذاکرات ہونا یا اعتماد سازی ہونا وہ ایک ناممکن سا کام ہے۔ اور ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ امریکہ نے جس انداز میں مطلب ابھی یہ ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے پوری دنیا میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ آئل پرائسز کا کرائسس آ رہا ہے، سپلائی چین کا کرائسس آ رہا ہے، فرٹیلائزرز کا کرائسس آ رہا ہے۔ سو یہ نہیں کہ خالی کوئی ایران کو اس سے نقصان ہو رہا ہے یا ایران کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، باقی دنیا کے لیے اس آبنۂ ہرمز کی بلاکٹ سے زیادہ نقصان اور مشکلات ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج جو اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر آئیں گے تو ان سے یہی بات چیت ہوگی کہ فوری طور پر اگر یہ آبنۂ ہرمز کھول دی جاتی ہے تو ایران جو ہے وہ مذاکرات کے لیے، نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے، مقصد اب یہ ہونا چاہیے کہ جتنے عرصہ گزر رہا ہے، ٹائم گزر رہا ہے، پوری دنیا میں مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے اب نتیجہ خیز مذاکرات کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ پاکستان نے ایک بہت بڑا بریک تھرو اگین لے لیا ہے، اور وہ بریک تھرو یہی ہے کہ دونوں ایک بار پھر پاکستان آ رہے ہیں، دونوں ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں۔ ابھی فی الحال آمنے سامنے تو نہیں بیٹھیں گے، لیکن دونوں کا موقف پاکستان لے لے گا، دونوں کی ریڈ لائنز دیکھ لے گا، اور ان میں گنجائش جو پیدا ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات ہوگی، اور مجھے کبھی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ راستہ نکل آئے گا۔ رائٹ، ٹھیک ہے۔ مشرقی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ایک ماڈریٹر خالد چشتی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ خالد صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ مذاکرات کہاں تک آگے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک جو بات ہے وہ ڈیڈ لاک پر ہی برقرار ہے، ڈیڈ لاک آگے بڑھے گا تو ہی ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور یہ بھی بتائے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکی وفد پہنچے گا، وہ ڈیلیگیشن رات تک یہاں موجود ہوگا؟ جی بہت شکریہ معروف، آپ نے انوائٹ کیا۔ ڈیفینیٹلی ایرانی جو ڈیلیگیشن، خاص طور پر جو فارن منسٹر آئے ہیں، ایک بہت پازیٹیو جسچر ہے اس وقت، کیونکہ انفارچونیٹلی آپٹکس کی جنگ شروع ہو چکی ہے جب سے سی ہے۔ دونوں سائڈیں یہ امپریشن یا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ایون پوسٹ جو سیز فائر ہے، یعنی ڈیورنگ وار کے بعد تو دوران میں تو دونوں نے کوششیں کی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، ملیٹریلی اچیومنٹس آبویسلی دونوں طرف سے ہوئیں، لیکن اب پوسٹ جو وار ہے وہ اس یہ ہو سکتا ہے کہ ایک illusion یا ڈیلوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ حق ہوتا ہے ہر فوج کا، ہر حکومت کا، ہر پولیٹیشین کا کہ وہ پرسیپشن دے کہ وہ جنگ جیتے ہیں۔ لیکن آئی تھنک یہاں پہ کنورج ہو جانا پاکستان میں دوسری دفعہ 2 ہفتے کے اندر، یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ بھی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جیسے مشرقی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب دنیا ہاسٹیج بنی ہوئی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی اب جو بلاکیڈ کر کے بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، لیکن اوور آل دنیا میں کیوس ہے۔ امریکہ میں خود ڈالر پرائس جو آئل کی ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے۔ جو پرسیپشن یہ دیا جا رہا تھا کہ ایران 500 ملین روزانہ کما رہا ہے، وہ آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، وہ 1.8 ملین بیرل روزانہ دیتا تھا، وہ تقریباً 154 ملین بنتا ہے ایز کمپیئر ٹو 500 ملین۔ یہ وہی آئل ہے جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے کہ ایران کو سپلائی کرتے رہنا چاہیے تاکہ آئل پرائس اسٹیبلائز ہو جائیں۔ تو ان کو خود ہی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایران کورس کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو پریشر میں لانا ہے۔ لیکن آئی تھنک اسلام آباد آ جانا فارن منسٹر کا اینڈ فالو اپ بائی امریکن جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے، تو یہ اٹ سیلف گراؤنڈ کافی ہموار ہوا ہے۔ ہمیں کچھ اچھی خبروں کی امید رکھنی چاہیے۔ آلرائٹ، ٹھیک ہے، اسٹے ود اس۔ احتشام صاحب، اچھی خبروں کی امید ہم بھی رکھ رہے ہیں، یقینی طور پہ آپ کے پاس بھی بڑی بڑی خبریں ہوں گی۔ سب سے پہلے تو خبر شیئر کیجیے گا، کیا بتا سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائے گا کہ جو ڈیلیگیشن اس وقت یہاں پر موجود ہے کتنے دن کے لیے وہ یہاں پر ہے، کیا ڈیلے ہو سکتا ہے، اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اس دورے کو؟ دیکھیں معروف، جو آپ چیلنج کی بات کر رہی ہیں، سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ کس طریقے سے اعتماد سازی امریکہ اور ایران کے درمیان پیدا ہو۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے راؤنڈ کے بعد ہم نے دیکھا بہت سارا
ग्राउंड कवर किया गया था, बातचीत जो है खासी आगे चली गई थी। और आपको याद होगा अब्बास अराक्ची तो है, वो तो जब ओमान के साथ मुज़ाकरात जब कराए जा रहे थे जिनीवा में, वो तो कह रहे थे कि वी वर इंचेस अवे फ्रॉम दी एग्रीमेंट। उसके बाद फिर जब इस्लामाबाद में ये हुआ, उस वक्त भी 90% से ज़्यादा है, ये अमेरिकन भी कहते हैं, सब लोग सफारती सतह पर बात होती है कि चीज़ें तय हो गई थी, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। देखिए स्पॉइलर भी है इसमें, फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प की अपनी एक ज़ात भी है, पीट हेक्सेट भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब देखें, अब कहीं ना कहीं तो सेंस जब प्रिवेल करेगी तो बात बनेगी। अभी इसको इस तरह देखना चाहिए कि ये जो डेडलॉक आ गया था, जिसे लग रहा था कि अब शायद ये जो ब्रेकडाउन हुआ है बातचीत का, ये आगे नहीं जाएगा, लेकिन आपने देखा ये हमारे फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत, प्राइम मिनिस्टर साहब की, इसहाक डार साहब की, जिस तरीके से कल इसहाक डार साहब ने इवेंचुअली फाइनल बात की अब्बास अराक्ची साहब से, उनको कन्विंस किया और वो आ गए। एक अच्छा, मेरा ख्याल है बड़ा एक तकड़ा डेलीगेशन है। मारूफ अगरचे इसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। वैसे तो वो आए हैं, कह रहे हैं कि जी बायलैटरल हमारा दौरा है, इसके बाद वो कह रहे हैं ओमान भी जाना है और उसके बाद रशिया भी जाना है। लेकिन बुनियादी सवाल इस वक्त यह है कि मैसेजिंग जो हुई है, सिग्नलिंग, पॉस्चरिंग, अमेरिकन को भी बात समझ आ रही है। देखे ना, वो जो कैरोलिन है स्पोक्स पर्सन इनकी व्हाइट हाउस की, वो कहती है कि जी चीजें तैयार है। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कहते हैं कि जी बड़ा एक बाख्तियार डेलीगेशन ईरान ने भेजा है। वो ये कह रही है कि जी मार्को रूबियो भी आने के लिए तैयार है, जेडी वैंस भी आने के लिए तैयार है। असल इस वक्त मसला ये है कि जो स्टेलमेट आ चुकी थी कैसे कम हो। देखें मारूफ, अब एक सवाल किया जा रहा है कि ये जो कोर्सिव डिप्लोमेसी की जा रही दोनों साइड से ना, ये जो एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन, और फिर ये कि जी उन्होंने अपना हरमस पे कब्जा किया, फिर उन्होंने नेवल ब्लॉकेट कर दिया अमेरिका ने। अब यही कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो शायद एक सिल्वर लाइनिंग नजर आएगी। एज वी स्पीक जो इत्तलात हैं इस्लामाबाद में बाखबर हल्के जो बता रहे हैं कि एक जिसको कहते हैं कि उम्मीद की किरण पैदा हुई है, और ये जो लग रहा था कि ये गिरह लग गई है, बातचीत नहीं होगी, बड़ी हद तक हमारी फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात आपने देखना हुई, अभी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होनी है अब्बास अराक्ची की, वो किसी हद तक यूँ लग रहा है कि कन्विंस नजर आते हैं कि ये अपना हार्ड हिटिंग स्टांस जो है ना, और ये कि जी जो अमेरिका कहेगा हम भी वैसे ही करेंगे, इससे थोड़ा सा हटने की उम्मीद पैदा हुई है। लेकिन ये अगर उम्मीद पैदा हो जाती है और उनको ये रियलाइजेशन हो जाती है कि जी इसके बाद अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह कहा जा रहा है कि जी अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर अमेरिकन डेस्परेट हैं, ट्रम्प साहब डेस्परेट हैं, फिर बहुत मुश्किल पैदा हो जाएंगी। ईरान को ये समझाने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि ईरान राजी है, लेकिन ईरान ये समझता है कि जी कुछ एश्योरेंसेज हमें देने की जरूरत है। एक तो है कि जी दोबारा आप हमला नहीं करेंगे, एक ये तो जो बात फंसी है, जो खुद कही थी अपने बाकर साहब ने जो स्पीकर है कि जी $120 बिलियन वापस किए जाएं, वो अमेरिकन देना तो चाहते हैं जो इत्तलात हैं, लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके देंगे। दूसरा आपने देखा कि जो तेल के ऊपर उनका पाबंदियां लगी हैं नए सिरे से, उससे भी ईरान को नुकसान हुआ है। तो ईरान को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप तरीके से मामला चलाएं। आखिरी बात मारूफ ये है कि चाइनीज जितना जबरदस्त इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाइना का भी एक बड़ा दबाव ईरानियों के ऊपर है। चाइनीज इकोनॉमी सफर कर रही है। देखें ना, बार बार बात होती है कि 8% ग्रोथ रेट है उनका, लेकिन मार्च के महीने में 2.7% उनकी ग्रोथ रेट रही है। तो उन्हें बड़ा नजर आ रहा है कि उनको नुकसान ज्यादा है। वो चाहते हैं कि ठीक है, एहतशाम साहब पॉइंट है, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। ऑलराइट, मशरकी साहब, ये कहा जा रहा है ईरान की जानिब से इट्स अ बायलैटरल विजिट ना, इसमें किसी किस्म का अभाम नहीं होना चाहिए, और वो बार बार इस बात को क्लियर भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से ये दौरा है, इसके बाद मजीद दौरे भी होंगे जो दो ममालिक वो जा रहे हैं, मस्कत जा रहे हैं आगे, और दूसरे ममालिक। तो खैर आपसे सवाल इस हवाले से ये है, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आज ये डेलीगेशन वापस चला जाता है विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो फिर क्या अमेरिका का डेलीगेशन आ सकता है? फिर ये मामलात किस तरह से आगे बढ़ाए जाएंगे और फिर कौन इसमें इंटरवीन करेगा? क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर दिया है ऑलरेडी। देखिए, मैं समझता हूँ कि अमेरिकन डेलीगेशन को हर हालत में अब आना चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर अब्बास अराक्ची वापस भी चले जाते हैं तो वो डिस्कशंस करके गए हैं, वो कुछ ना कुछ मैंडेट शायद दे के गए हों पाकिस्तानी जो हुकूमत है, पाकिस्तान की हुकूमत को, कि जी अगर आप इन मामलात के ऊपर इस तरह का ब्रेक थ्रू अमेरिका से ले सकते हैं तो हम दोबारा आने को तैयार हैं और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। देखिए, अभी जो बात कमोडोर चिश्ती साहब ने की, बुनियादी बात ऑप्टिक्स की है। बुनियादी बात यह है कि अपना हाथ ऊपर रखना चाह रहे हैं, अपना किसी भी हालत में लूजर या ये नहीं शो करना चाह रहे कि वो डेस्परेट हैं इस वक्त जंग खत्म करने के लिए, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका हो। और हकीकत में दोनों को जंग खत्म करने की शदीद जरूरत है। दोनों की माशी मुश्किलात हैं, दोनों ममालिक की आवाम के अंदर सख्त मैं समझता हूँ कि बेइज़्तिराबी है, और खुसूसन अमेरिका के अंदर तो बहुत ज्यादा इस वक्त रिएक्शन आ रहा है कि वो जहाँ एहतजाज तक की बात हो रही है, आप डॉलर के उसके ऊपर पेट्रोल की प्राइस देखें, स्टॉक एक्सचेंजेस
کرائسس دیکھیں, بٹ کوائن کا کرائسس دیکھیں, اور پھر اس کے بعد فوڈ چین سپلائی کا کرائسس دیکھیں. ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی, وہ یہ ہے کہ ایران نے اگر یہاں پر آ کے وہ یہ تاثر کسی صورت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ صرف اس ڈائلاگ کے لیے آئے ہیں. وہ دیکھیے عباس عراقچی کا 100 ملکی دورہ ہے, اس کو انہوں نے زیادہ سفارتی دورے کے طور پر وہ چاہتے ہیں دنیا دیکھے, لیکن پاکستان کی اور پاکی دنیا ساری جانتی ہے کہ یہ ایک مذاکراتی عمل کو بریک تھرو دینے کے لیے دورہ ہے, اور بہت امید ہے, کبھی یقین ہے کہ پاکستان اس میں کچھ نہ کچھ ایسے مینڈیٹس لے لے گا ایران کے وفد سے, اگر وہ چلا بھی گیا, کہ جس کے تحت وہ امریکن کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکیں کہ جی آپ اپنا ہرمز کو کھولیں, جس کے اندر باقی دنیا کا بھی مفاد ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ٹرمز جو ہیں یہ ایران ماننے کو تیار ہے. عمان کے اندر اگر آپ 90% یا انچیز اوے تھے مذاکرات اور ایگریمنٹ سے, تو اس کا مطلب ہے کہ فاصلہ تو کئی بار طے ہوا ہے. یہ کوئی نہ کوئی بنیادی طور پر سپوائلر فیکٹرز ہوتے ہیں, اور سپوائلر میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ اسرائیلی فیکٹر ہے. وہ اسرائیلی یہودی لابی ہے جو امریکہ کے اندر کام کر رہی ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بار بار عجیب و غریب ٹویٹس کروا دیتی ہے, ٹروتھ میڈیا پہ ان کے میسیجز آتے ہیں. سو سپوائلرز کو میں سمجھتا ہوں نان افیکٹو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مذاکرات کا عمل جاری رہے, ایون بالواسطہ مذاکرات. دیکھیے اگر یہ فیس ٹو فیس مذاکرات نہیں ہیں تو یہ بالواسطہ مذاکرات تو ہو گئے نا, کہ میڈیٹر کو سارا کچھ آپ نے بتا دیا, ادھر سے امریکن آئیں گے, وہ اپنی ساری بات بتائیں گے, اور ایک کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ کامن گراؤنڈز کو لا کر کامن بات کر کے کہیں نہ کہیں کو ختمی شکل دی جائے, اور پوری دنیا جو اس اضطرابی کیفیت سے گزر رہی ہے اس کو ریلیف دیا جائے. اور خود ایران کے عوام کے لیے بڑا ضروری ہے, اور امریکہ کے لیے فیس سیونگ ضروری ہے. میں بار بار کہتا ہوں, میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ میرے سے ایگری کرتے ہیں کہ امریکنز جس طرح میرینز آبنائے ہرمز میں آ کے بیٹھ گئی ہیں, اگر سیز فائر ختم ہوا تو ایران ان کو سٹنگ ڈکس کی طرح شکار کر سکتا ہے, اور امریکہ کا بہت نقصان ہوگا. سو امریکہ کو یہ بھی کیلکولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آل رائٹ. چشتی صاحب, ہم